بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی مخلوق کو ہدایت دے گا اور کل عالم کی ہدایت کے لیے اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ مسلم اور ترمذی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مغرب کو دیکھا اور دنیا کے مختلف حصوں پر نظر فرمائی تو کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا کی عبادت کرنے والے تھے اور اکثریت لوگوں کی خراب ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی ظاہر فرمائی۔ پھر خدا دنیا کے مختلف لوگوں سے ناراض ہوتا رہا، حتیٰ کہ اس نے عربوں میں سے قریش کو ہدایت کے لیے چنا، اور قریش میں جو اخلاقی خوبیاں تھیں غالباً ان کا انتخاب اس بنیاد پر کیا گیا ہوگا۔ پھر قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کی اولاد کو چنا، پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی اولاد کو ان میں سے چنا، اور پھر حضرت عبداللہ کو، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث اور روایت میں کہ میں پوری کائنات کا نچوڑ ہوں۔ اس پوری کائنات سے چنے ہوئے اس شخص اور اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے مقام سے بھی سرفراز فرمایا اور بتا دیا کہ آئندہ اس دنیا میں اللہ کی معرفت کی سب راہیں بند کر دی گئیں، کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو پائے اور اللہ تک پہنچے۔ اسی لیے مختلف اور متعدد مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی کہا کہ تم میرا اعتبار کرو کہ میں تمہیں صحیح راہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور کسی کو یہ بھی فرمایا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ میرا اعتبار کر رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ تم اپنی دنیا کی تقسیم میں چند ٹکے جو میں تقسیم کرتا ہوں مختلف لوگوں کے درمیان، تم اس پر میرا اعتبار نہیں کرتے، یعنی ہدایت کے مقابلے میں دولت کو ترجیح دیتے ہو، اور تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دیکھو اللہ نے وحی کے معاملے میں میرا ہی اعتبار کیا ہے، اور پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے مطابق مختلف مواقع پر مختلف چیزیں لوگوں کو بتاتے رہے، اور آپ نے لوگوں کو صحیح عقیدے کی دعوت دی، اور وہ صحیح عقیدہ جو سورہ بقرہ کے بالکل آخر پر بیان فرمایا گیا، اس کے بعد اللہ نے لوگوں کو صحیح اعمال کی دعوت دی،
ان کو بلایا اور واسطہ اور ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ چکی میں پسے اور شدید سزاؤں کے مرحلے سے گزرے، اور کفار مکہ نے جی بھر کر ان پر ظلم کیے، اور یہ چنے ہوئے لوگ اور انسانیت کے رہنما یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہ خالص سونا تھا جو چمک رہا تھا، اور چار دانگ عالم میں انہوں نے اللہ کی اس وحی کو پھیلایا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ نے پھر لوگوں کو یہ سکھایا کہ وہ خدا کی عبادت کیسے کریں، اور عقیدے کے بعد عبادت کی جب باری آئی تو مثلاً نماز فرض کی گئی، مثلاً جمعے کی نماز فرض کی گئی، تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کی گئی تھیں، لیکن حالات اور زمانہ موافقت میں نہیں تھا، تو آپ نے ان چیزوں کو وقتی طور پر مؤخر فرمایا، اور آپ کی نبوت کی یہ جو تنفیذ تھی احکامات کی، یہ بعد ازاں ہوئی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی اور واضح مثال ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اجتماع یہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ کفار مکہ یک بارگی ٹوٹ پڑیں گے اور قتل و غارت گری ہوگی، لہٰذا ان حالات میں جمعے کو قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیے اس جمعے جیسے فریضے کو امت نے پہلے قائم کر لیا ہے مدینہ منورہ میں۔ کچھ لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام کی قبولیت کے بعد وہ مدینہ منورہ لوٹے تو انہوں نے وہاں پر جمعہ قائم کر لیا، کیونکہ وہاں مخالفین نہیں تھے۔ اس مثال سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نبوت اور اس کے احکامات ایک اور چیز ہے، اور اس کی تنفیذ کے لیے حالات سازگار ہوں، مناسب افراد مل جائیں اور وقت آ جائے تو اس موقع پر اس کو قائم کر دینا، یہ ایک اور چیز ہے۔ نبوت کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسلام پوری طرح نازل ہوتا رہا، نافذ نہیں، نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ، اس میں آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا، اور لوگوں نے کہا کہ جی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ چکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی آسمان کی حدود میں محدود اور مقید ہے، بلکہ عرف عام میں چونکہ اوپر کی سمت کو شرف اور برکات کے لیے سمجھا جاتا ہے یا مدد کے لیے سمجھا جاتا ہے، تو اس عمومی طور پر جو ٹرینڈ اور رواج تھا اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا، اور آپ نے کہا کہ اللہم اشہد، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا تھا اور دیا تھا اور نازل کیا تھا، میں اس تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا چکا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور 2 آیات، ایک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ہمیشہ رہتی تھی، چنانچہ آخری حج کا جو موقع آیا ہے
تو آپ نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو گواہ بنایا اور اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ جو تیرا پیغام تھا میں لوگوں تک پہنچا چکا۔ اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں سے یہ کو بتا دیجئے کہ آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت اسلام دین تم پہ پورا کر دیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دے دیے تھے۔ مثلاً سود کی حرمت مکہ میں نازل ہو چکی تھی اور بعض روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن سود حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کے حرام ہونے کا اعلان اس کو نہیں فرمایا، حتیٰ کہ وفات سے 3 مہینے پہلے وہ حالات تھے جن میں بات کرنا آسان تھا اور مناسب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سارے سود ختم کرتا ہوں اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتا ہوں، اور عباس رضی اللہ عنہ کے سود کو مٹا دیا۔ خون کا مقدمہ، اس کا فیصلہ بھی اسی دن فرمایا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں سود پہلے سے حرام تھا، لیکن 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اسے کسی وقت بھی نافذ کیا گیا تو معاشرہ ہل کر رہ جائے گا۔ اربوں کی گھٹی اور گھر گھر میں سود شامل تھا، اس سے اسے مؤخر فرمایا حتیٰ کہ اپنی وفات تک لے گئے۔ اور غلامی کا نظام جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہر طرح کی ترغیب دلائی تھی، کفارات مقرر کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی کے نظام کو نہیں چھیڑا، کیونکہ عربوں کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں باندی اور غلام اور یہ ساری چیزیں اس وقت رواج پذیر نہ ہوں۔ تو ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ اللہ کے احکامات نازل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ کے، لازمی بات ہے کہ اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور قیامت تک کسی نبی کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور اب دنیا کو جو نت نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، اور وہ چیزیں غور کیجئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ نہیں ہو سکی، اس کی وجہ الگ ہے۔ وہ دین کا حصہ جو نازل ہو چکا تھا، وحی نے طے کر دیا تھا، لیکن عملاً ابھی زمین پہ قائم نہیں ہوا تھا۔ جیسے جمعے کی مثال پھر سے یاد کر لیجئے، یہ حصہ جو دین کا رہ گیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا پہلو ہمارے نزدیک خلافت راشدہ نے مکمل کیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سکے ہی کا دوسرا رخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وجہ سے اس کی وصیت کر گئے، بتا گئے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ حیات طیبہ ساتھ نہیں تھی، اجل کا وقت مقرر تھا، لیکن فرما گئے کہ پالیسی یہ ہے۔ وہ جو آپ کی طے کردہ پالیسی تھی اس کو نافذ کرنے کا نام یہ خلافت راشدہ۔ ہم اس کی بہت واضح ایک دوسری مثال عمومی طور پر دیتے ہیں، اور اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیں۔ وفات سے پہلے بار بار فرمایا کہ اس جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اسلام کا غلبہ ہے، اسلام غالب ہے، اسلامی سلطنت کی حدود آہستہ آہستہ، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت تیزی سے پھیل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ یہاں پر صرف اسلام کا غلبہ ہوگا، یہاں پر صرف مسلمانوں کی سرزمین ہوگی، عیسائیت کہ یہودیت یہ دوسرا دین وہاں پر نہیں چلے گا۔ اس چیز کو
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خوب سمجھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے عیسائیوں کو وہاں سے نکالا ہے اور نے کہا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فرمان کا حوالہ دیا اور اسی حدیث کا کہ آپ نے وفات سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر 2 دین جمع نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں جب کہ اسلام جڑ پکڑ چکا اور پھیل چکا، تو اب عیسائیوں کو چاہیے کہ اس زمین کو چھوڑ دیں۔ یہ خلافت راشدہ جو کچھ کر رہی ہے، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلافت راشدہ نے جو کچھ کیا بر بنائے اجتہاد کیا، اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما گئے تھے، لیکن اسلام کو عملاً جو نافذ ہونا تھا وہ اس خلافت راشدہ کے ذریعے نافذ ہوا۔ ہم اس لیے خلافت راشدہ کو ماننے پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اس کا انکار در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا یہ ایک پہلو سے انکار ہے، اور ان میں عیب نکالنا خلافت راشدہ میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر تنقید کرنا، یہ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ تنقید ہے۔ اور اس لیے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت امت میں شورا کے پاس، اور ہمارے برعکس اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں، آپ نے عام طور پر مسجدوں تک میں ان کی اذانوں میں بھی سنا ہوگا کہ وہ خلیفتہ بلا فصل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بغیر کسی وقفہ زمانی کے، بغیر کسی ٹائم کے، کسی چیز کے، ڈائریکٹلی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور جو ان کی خلافت کے درمیان میں 3 خلفاء کو مانتا ہے وہ بہرحال فاسق و فاجر ہے۔ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور ان تینوں نے غصب کی تھی، اور اس اعتبار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حتیٰ کہ ان میں کچھ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے کام جو اولین ابتدائی طور پہ کریں گے وہ جمعے کو قائم کریں گے۔ اسی لیے ان کے بڑے بڑے مفتی حضرات کو ہم نے خود دیکھا، وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے، نہ پڑھاتے تھے، فرماتے تھے جمعہ تو حضرت مہدی نے قائم کرنا ہے۔ آج تک 1400 سال میں جتنے بھی جمعے پڑھے گئے ہیں سب بیکار ہیں، جو بھی پڑھتا ہے حضرت مہدی پہلا جمعہ پڑھائیں گے۔ اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت مہدی کھڑا کریں گے خلفائے راشدین جو تھے، یعنی راشدین تو وہ نہیں کہتے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کو کھڑا کریں گے اور ان کی پٹائی ہوگی، انہیں پھانسی چڑھایا جائے گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ انہوں نے امیر المومنین حضرت ابو تراب مولا علی رضی اللہ عنہ کا حق چھین لیا تھا۔ تو خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز امامت ہے۔ اب ہم وہ بھی بیان کر دیں نا، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے۔ اور ان کا خیال یہ بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مولا ان کو اس لیے امامت ان کی تھی کیونکہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، تو واللہ عالم ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے۔ مگر پھر جب سوال اٹھتا ہے کہ جناب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان سے افضل نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے صحابہ سارے انبیاء علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہ السلام، ان کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ان بڑے بڑے نبیوں سے افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام افضل ہیں۔
اور انہی کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ تو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کے تھے، وگرنہ دل میں اب کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار تھے۔ ان کے بعد سیدنا حسین، پھر سیدنا زین العابدین، پھر زین العابدین سے آگے بہت شاخیں ہیں۔ عمومی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر ہوتے ہوتے وہ آخری اس امام تک کا نام لیتے ہیں جو بقول ان کے سرہ من رعا نامی ایک شہر میں غائب ہو گئے، رضی اللہ عنہم وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ ہم اہل تشیع کے اس عقیدے کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں کی خلافت کا جتنا مسئلہ ہے، ان کے سارے کام، ان کا امر شورا میں جائے گا، آپس میں بیٹھیں گے، مل کے فیصلے کریں گے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر بہت بڑا الزام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ پر الزام آتا ہے کہ صرف ایک خاندان سادات کا، اور صرف ایک خاندان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض ان کی اطاعت، اس خاندان کی شرافت اور اس خاندان کے ذمے کروڑوں افراد کو لگا کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی خاندانی عصبیت میں مبتلا تھے کہ ان کے سارے اصحاب، پوری امت، کسی کا کوئی حصہ کسی کام میں نہیں ہے، اور وہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور نظریہ امامت کو ماننے والوں کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنے خاندان کے لیے تشریف لائے تھے، باقی کسی کے لیے نہیں تھے۔ یہ ایسی سنگین بات ہے جسے کہتے اور سوچتے بھی ہزار بار اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے جہاں تک حکمرانی اور ان چیزوں کا تعلق ہے، وہ خلافت راشدہ ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اصول طے کر دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے مشورے سے بات بنے گی، اور امت کی قیادت ان کے آپس کے مشورے کے بعد طے ہوگی۔ اگر عقیدے کی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت کہ وحی ان پہ نازل ہوئی اور اصول طے ہو گئے، اس خلافت راشدہ نے، سکے کے دوسرے حصے نے، نبوت کے ان پیغامات کو، ان تعلیمات کو کیسے نافذ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک کے مطابق کیسے کام ہوتے رہے۔ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک جگہ مثال دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھو جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہما جلال اور بہما قدر و عظمت ایک ہال کے ایک کونے میں تشریف فرمائیں، اور اشاروں سے بتاتے جاتے ہیں کہ ابوبکر یہ کام کرو، عمر یہ کام کرو، اور خلافت راشدہ کی اس طرح سے تربیت ہوتی رہی، اور خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہی۔ چنانچہ اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاشرہ اور مدینہ منورہ کی ریاست چاہتے تھے، اس کا آغاز شورا ہی سے ہوا ہے۔ سقیفہ بنو سعدہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد بر بنائے شورا ہی ہوا ہے۔
اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ شرعیت کے اتنے قائل تھے کہ آپ نے اپنا انتخاب ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ آ کے مسجد نبوی میں جب عمومی طور پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر یہ طے ہوا ہے تو ان کی بیعت دوسری مرتبہ کی گئی، اور پھر تیسری مرتبہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلایا ان لوگوں کو جو ڈھنڈورا پیٹتے تھے اور فرمایا کہ ڈھنڈورچیو جاؤ اور جہاں تک تم جا سکتے ہو قرب و جوار میں، اہل مدینہ میں، ہر جگہ جا کر اعلان کرو کہ ابوبکر کو ان کا خلیفہ منتخب کیا گیا ہے، ان کا حکمران، اور اگر کسی شخص کو بھی اعتراض ہے تو مسجد نبوی میں آئے۔ آج سے اس اعلان کے 3 دن کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور پھر امارت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قائم ہوگی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا، اور سنت اور طریقہ یہ قائم ہوا کہ امیر المومنین جنازہ پڑھائیں گے، خلیفۃ المسلمین جنازہ پڑھائیں گے، اور جو سب سے بڑی ہستی، شہر اور ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی جنازہ پڑھائے گی، اور جب وہ جنازہ پڑھا دے تو اس کے بعد کوئی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھتے رہے، 10 20 100 آدمی آ کے پڑھتے رہے اور حجرہ مبارکہ سے نکلتے رہے، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب جنازہ پڑھا دیا تو پھر اس کے بعد کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، نہ پڑھایا، کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ وگرنہ تو امت کا حق ہے کہ اب بھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جنازہ پڑھے۔ یہ حق کیسے ہے؟ سبکی نے طبقات الکبریٰ میں اس پہ بحث کی ہے، اسے دیکھنا چاہیے، اور شوافع میں سے ایک فقیہ بہت بڑے آدمی ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضر ہوتے تھے اور جنازہ جا کے پڑھتے تھے۔ یہ ایک فقہی بحث ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں زندگی جو ہے اور وفات، دنیا سے چھپ جانا، یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ ہر کوئی جنازہ پڑھے، لہٰذا میں تو پڑھتا ہوں۔ کسی بھی فقہی بحث میں الجھے بغیر ہم اس پہلو کی طرف آ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ دراصل اسی سکے کا دوسرا رخ تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتنی ہی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش نہیں آئی تھیں، احکامات تھے، اور خلفائے راشدین نے اسے نافذ کیا۔ اور اسی میں تیسرا پہلو بھی ملا لیں کہ کوئی واضح ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے تھے، اور خلافت راشدہ نے ان حدود کو پھر متعین کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلے، جن میں وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق میرا فیصلہ ہے تو یہ میرے لیے اطمینان بخش ہے، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق نہیں ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، میں اس سے بری اور بیزار ہوں۔ یہ اس قسم کے جملے بتاتے ہیں کہ وہ جو روح مبارکہ تھی اصل میں مدینہ منورہ کی وحی کی، اس ماحول کی، وہ سب کی سب خلافت راشدہ نے قائم کی تھی، اور اس میں سے جو چیزیں صرف اصولی طور پر متعین ہو گئی تھیں ان کی تطبیق اور اس کے مطابق حکومت چلانا، اس کے مطابق فقہ کی بنیاد رکھنا، اس کے مطابق اسلام کی ان چیزوں کی بنیاد رکھنا جنہوں نے بہرحال قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ سب خلافت راشدہ کا احسان ہے۔ اس کو مزید تفصیل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. یہ ملاحظہ کرنی چاہیے. ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے مقدمے میں یہ جو اصول آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس پر اچھی خاصی بحث فرمائی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث اس باب میں نقل کی ہیں. لکھی تو انہوں نے فارسی میں تھی، اب 4 جلدوں میں ان کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا. وہ سارا فلسفہ، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس کا ایک حاصل اور ایک نچوڑ یہ بھی ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت پرتو ہے شمس نبوت کا، اور خلافت راشدہ وہ چاندنی ہے اس چاند کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی. یہ خلافت راشدہ 30 سال پر مشتمل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 سنہ خلافت 30 سال تک ہوگی، اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھی بھی ہے، اس حدیث پہ بحث بھی کی ہے، ہم اسے کئی جگہ پہ ریکارڈ کرا چکے ہیں. تو جو خلافت راشدہ 30 برس کی تھی، 29 برس اور 6 مہینے پورے ہوتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ، اور 6 مہینے باقی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے. ہم ان کے 6 مہینوں کو بھی اسی خلافت راشدہ کا حصہ مانتے ہیں، اور وہ 6 مہینے شامل کر کے یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ملنے کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا ایھا الملک، بادشاہ سلامت، اللہ کی سلامتی آپ پہ نازل. معاویہ رضی اللہ عنہ چونکے اور انہوں نے کہا میں خلیفہ نہیں ہوں. ان کا حضرت جس طریقے اور ذریعے سے آپ آئے ہیں یہ طریقہ خلفاء کا نہیں رہا، یہ انہوں نے فرمایا. وجہ یہی تھی کہ خلافت شورا سے منعقد ہوتی تھی، اور اسی پہ ابن کثیر نے پھر لکھا ہے کہ ان کا پھر سنت یہ جاری ہوئی، طریقہ امت میں یہ جاری ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر ہیں، وہ خلیفہ نہیں ہے. اسے ابن کثیر کو بھی پڑھیے. اور ان چیزوں پر شدید اختلاف اور ان چیزوں پر کسی کو بھی مطعون کرنا مناسب نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس بحث کو کرنا چاہیں وہ اتنا گہرا مطالعہ کریں اور پڑھیں کہ اہل السنہ کا موقف پچھلے زمانے میں کیا رہا ہے. ہم 1 انچ، 1 سوت، 1 ملی کے برابر اہل سنہ کے موقف اور عقیدے سے ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اہل سنہ کے مسلک کو چھوڑ دیں اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناقد بن جائیں اور کسی بھی ایسے گروہ میں شمولیت اختیار کر لیں جو گمراہوں سے تعلق رکھتا ہے. ایک گمراہ وہ فرقہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہتا ہے والعیاذ باللہ، اور ایک گمراہ فرقہ وہ جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی عزت، ان کے وقار، ان کے عظمت پر حملہ کرتا ہے. ہم ان دونوں سے بری اور بیزار ہیں. اور جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے ہم اسی پہ عمل پیران. ساری دنیا اور جو کہنے کو امتی کہلاتے ہیں سب گمراہ ہو جائیں
تو بھی ہم اہل سنہ کا مسلک چھوڑنے کے لیے اور اس مضبوط رسی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ مطالعہ کیجئے بہت گہرا، اور صرف اس عنوان سے کہ اہل سنہ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ چنانچہ 30 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کا فرمایا تھا، آپ دیکھیں یہ خلافت راشدہ کیا چیز ہے۔ ان خلفائے راشدین میں نمایاں 4 حضرات ہیں، اور ان 4 حضرات میں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت حقیقت میں شورائی نظام کا ایک نتیجہ تھی، اور اس شورا کے نظام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی دن یہ فرما دیا کہ لا بد لی من اعوان، دیکھو حکومتیں ایسے نہیں چلا کرتی، یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ معاون ہوں اور کچھ لوگ کھڑے ہوں جو اس حکومت کو قائم کریں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ فرمایا تھا کہ امت کے امین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمغے اور اس اعزاز کے عطا کے بعد اب وہ وقت آیا تھا کہ اس کا اظہار ہو، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خزانہ میرے حوالے کر دیں، اور مسلمانوں کی جو معاشی کفالت ہے میں اس کا کام کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پہ خوش ہوئے، پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مدینہ منورہ کے قاضی تم بن جاؤ، قضا اور فیصلہ تمہارے ذمہ ہے۔ اسی طرح مختلف عہدے تقسیم ہوتے رہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور طلحہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس میں ایک بہت بڑی ہستی تھی حضرت عیینہ رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی طلحہ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ عیینہ بن حصن الفزاری، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہیں فتح مکہ کے بھی بعد، اور جری اور بہادر اتنے تھے کہ 10,000 آدمیوں کی قیادت یہ کر سکتے تھے، اپنے قبیلے کی بھی، اور کہیں بھی فوج ہوتی تھی تو 10,000 آدمیوں پر یہ قابو پا لیتے تھے، انتظامی صلاحیتیں بھی تھیں۔ اور ایک دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہوا کرتے ہیں، اجازت کہاں ہے؟ تو دیہاتی تھے، کہنے کہ اچھا ہمارے قبیلے والے بھی، مطلب یہ کہ ہم تو جس کی جی چاہے گھر چلے جائیں۔ اور پھر کہا یہ کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری اہلیاں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں آپ کی شادی اس سے خوبصورت، بہت خوبصورت زیادہ ایک عورت اس سے نہ کرا دوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت برا لگا یہ جملہ، کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احمق مطاع، نہایت بے وقوف آدمی ہے، اور قیادت اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور پھر طلحہ چلے گئے، طلحہ نہیں، یہ جو عیینہ تھے چلے گئے۔ اسی طرح ان کا رشتہ ہو گیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں، اور وہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اپنے سسر سے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہمارے لیے کافی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں کہ یہ طلحہ اسدی سے جا ملے اور اس کی نبوت پر ایمان لے آئے،
تو یہ ارتداد ہو گیا، مرتد ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی، اور فوج نے انہیں گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا، اور اتنا ٹھیٹھ اسلام کا ماحول تھا اور لوگوں کو اتنی آزادی تھی کہ یہ مرتد آدمی ہے، روڈ پہ چل رہا ہے، فوج جا رہی ہے ساتھ، نہ ہتھکڑی ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ تذلیل ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے جو روڈ پہ چل رہے ہیں وہ بھی اس کے قیدی کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اس آزادی کے ساتھ عیینہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ بچے چھوٹے چھوٹے آتے تھے اور ناخن میرے پیٹ پہ چبھوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے دشمن، تو اسلام چھوڑ کے کفر میں چلا گیا۔ پھر بچہ آتا تھا، پھر ناخن مارتا تھا اور مجھے کہتا اللہ کے دشمن، تو اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو ایسے سوالات بچے مجھ سے کرتے تھے، تو میں نے کہا طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر میں کبھی مسلمان نہیں ہوا، میں اندر سے ویسے ہی تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تک پہنچے اور توبہ کی ارتداد سے، طلحہ صدی کی نبوت سے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور انہیں رہنے دیا اس حال پہ۔ تو یہ جو عیینہ تھے ان کو پھر اللہ نے توفیق بخشی اور عیینہ بہت اچھے مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے طبقے سے اٹھ کے آئے تھے جہاں بنیادی طور پر دیہات میں جیسے تہذیب نہیں ہوتی، تو یہ سارے واقعات ان کے حالات میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اچھے مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ارتداد ہوا؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ نے فرمایا مرتد کو قتل کر، جو دین بدلے اس کو مار دو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خلافت راشدہ میں اٹھی ہے، اور خلافت راشدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشاء مبارک کو نافذ کر کے دکھایا۔ مرتد کے قتل کی بحث یہ آئی ہے، اور اس کے اسلام کو قبول کر لینا، پھر اس کی گرفتاری، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی مرتبہ ہوئی ہیں۔ خلافت راشدہ نے اس قانون کو نافذ کیا، اور اس سے پھر احکامات جو ثابت ہوتے ہیں، ائمہ مجتہدین نے وہ احکامات نکالے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت راشدہ ہمارے لیے قانون کا ماخذ ہے، اور اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے ان میں خلفائے راشدین کا طرز عمل۔ ہم اس کی ایک دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ موطا امام مالک میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اور موطا کی شروع میں پھر ابن عبد البر وغیرہ نے بہت زیادہ تفصیل سے اسے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہلیہ کی بنی نہیں، اور طلاق کی نوبت آ گئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس سب سے غالباً سب سے چھوٹے بیٹے ان کے یہی تھے عاصم، ان سے بہت تعلق اور محبت تھی، تو ان کی اہلیہ جب اپنے گھر تشریف لے گئی ہیں تو بیٹے عاصم کو بھی ساتھ ہی لے گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹے کی یاد غالب آئی، اور ایک دن عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور مسجد قباء چلے گئے۔ ان لوگوں کا گھر وہیں تھا، تو گلی میں یا مسجد کے صحن میں عاصم کھیل رہے تھے، یہ بچے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور دونوں بازوؤں سے ایسے گھیر لیا کہ نہ عاصم گریں اور نہ کوئی ان سے اچک سکے، اور یہ کر کے وہ لے کے گھوڑے پہ اپنے گھر چلے گئے۔ عاصم کی تلاش شروع ہوئی،
تو پتہ چلا عاصم کی والدہ کو بچوں نے بتایا کہ اس طرح اس کے والد عمر رضی اللہ عنہ اسے لے گئے ہیں عاصم کو۔ نانی ان کی اٹھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساس، اور وہ تشریف لے گئیں مسجد نبوی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت کی اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور یہ بچہ مجھے واپس دیا جائے۔ اس بچے کی والدہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، طلاق پھر عدت پھر شادی ان کی ہو گئی تھی۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر دوسرا شوہر اسے مل جائے خاتون کو تو یہ بچہ نانی کے پاس چلا جائے گا، پھر خالہ کے پاس چلا جائے گا۔ پھوپھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا ہے اس وقت جب اس کی خالہ اور نانی اور یہ لوگ گھر میں خدا کے دین کو قائم نہ کرتے۔ اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمارہ، اس کا جب قصہ آیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ وہ لمبا قصہ ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ یہ سلمہ کے بیٹے تھے، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب بیوہ ہو گئی تھیں تو اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنی والدہ سے پڑھا دیا تھا۔ خلاصہ بس اتنا سا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا، آپ نے کہا یہ جو تم نے احسان کیا تھا نا، اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کر دیا تھا، تو میں نے اس کا اچھا بدلہ دیا یا نہیں دیا؟ تو ان کی کفالت پہ 3 آدمی تھے، ایک سیدنا علی، ایک جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ۔ ان تینوں میں اختلاف تھا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا۔ وہ لمبی ایک روایت ہے، اللہ نے چاہا تو اس موقع پہ کبھی بات کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تقسیم فرمائی تھی اسی تقسیم کو یہاں رکھ کے پھوپھی کی طرف، حالانکہ اس بچی کی پھوپھی زندہ تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو دیا تھا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے بچے طلاق کے بعد ماں کے حوالے کیے جائیں گے، پھر اگر ماں دوسری شادی کر لے تو سوتیلے باپ کی وجہ سے ان کو نانی کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور اگر نانی اور خالہ، نانی نہ ہو تو پھر خالہ، یہ دونوں نااہل ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ نماز قائم نہ کرتی ہوں، بچوں کو نماز نہ پڑھاتی ہوں، تو پھر اس بچے کو پھوپھی کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اس کی تربیت کرے۔ اور یہاں پہ کیا ہوا، ان کی شادی ہو گئی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جانتے تھے کہ شادی کے بعد تو اب یہ بچہ جو ہے یہ نانی کے پاس چلا جائے گا، تو اس لیے وہ نانی اٹھ کے آ گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ اس طرح یہ میرے بچے کو لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، ان کا میں اس کا باپ، بچہ میرا ہے۔ خاتون نے کہا میں اس کی نانی ہوں، بچہ میرا ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت بھی کی، کچھ سخت جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیے۔ ایک لفظ نہیں بولے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور بالکل خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی والدہ کی دوسری شادی ہو گئی ہے، اب نانی جب تک زندہ ہے اس کا حق بنتا ہے، اور اس کے بعد جب بچہ بالغ ہو جائے عاصم رضی اللہ عنہ تو وہ پھر باپ کو یا ماں کو یا جس کو بھی اختیار کرے
حضرت بکر رضی اللہ عنہ اس مسئلے کو فرمایا تو بالکل چپ رہے، یہاں تک کہ عاصم جب بڑے ہو گئے تو پھر وہ اپنی مرضی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ اس سارے واقعے سے بیان یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی چیز پیش آ گئی تھی؟ خلافت راشدہ نے اسے نافذ کیا ہے، قانون کی ایک بنیاد متعین کی ہے، ایسا قانون بتایا ہے جو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک دو چار مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پیش آ سکتا ہے۔ طلاق ہے، نکاح ہے، عدت ہے، دوسرے شوہر سے شادی ہے، اولاد کا کیا بنے گا، نانی کی طرف کیسی چلی جائے گی، نانی سے خالہ کی طرف کیسے آ جائے گی، پھوپھی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہم نے عرض کی ہیں، یہ خلافت راشدہ نے اسے عملاً قائم کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حمزہ کی بیٹی کے معاملے میں کیا تھا رضی اللہ عنہم، وہ چیز نفاذ میں یہاں بھی یا تو اس کی کاپی ہے یا یہ کہ بالکل ایک نئی چیز انہوں نے سامنے رکھ دی کہ یہ اسلام نے ایک صورت دی ہے، ایک چیز ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اس بچی کا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور یتیم تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے چچا، آپ کے چچا حمزہ، ان کی بیٹی کافروں میں پرورش پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اٹھا کر لے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی عمارہ کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کر دیا تھا، دونوں بچے تھے، اور اپنے دونوں بچوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ پھر یہ انتقال کر گئی تھی اتنی چھوٹی عمر میں کہ وہ جو شوہر تھا وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، بچے تھے چھوٹے، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لمبا ایک قصہ ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ خلافت راشدہ نے قانون بنا کے آئلی قوانین کے سلسلے میں ایک چیز مہیا کر دی کہ یہ دین جب نافذ ہوگا تو ایسے نافذ ہوگا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت سے تیسرا واقعہ آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب یہ پیش آیا تھا کہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر مرتد ہو گئے؟ مرتد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ختم نبوت کا انکار کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا ہے، اور یہ دونوں خلفاء ایسے تھے رضی اللہ عنہ جن پر کوئی الزام کفر کا نہیں لگا۔ یہ خلافت راشدہ بتاتی ہے کہ ختم نبوت پر اگر جھگڑا شروع ہو جائے اور کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو بالکل آخری سال تھے اس میں آپ نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ 2 سونے کے کنگن رکھے گئے، اور پھر میں نے یہ کہا گیا کہ انہیں پھونکو، تو میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن زمین پہ گر گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس کی تعبیر، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پھونک ماری ہے، یعنی آپ کی نبوت کے سامنے ان کی جھوٹی نبوتوں کا کوئی چراغ چل نہیں سکے گا۔ تو مسلمہ کذاب تھا اور طلحہ اسدی تھے۔ طلحہ اسدی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمہ کذاب اسی دعوی نبوت پہ کفر پہ مارا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صورتحال اس وسیع پیمانے پہ نہیں ہوئی تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھنی پڑی۔ اس لیے ہمارا یہ جو دعویٰ ہے کہ خلافت راشدہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے سب چیزیں اللہ سے لے لیں، اور خلافت راشدہ نے انہیں نافذ کر دیا۔ یہ دین کا عملی نمونہ ہے۔ 2-3 سال وہ گزر گئے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی آج کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا پیر، سوموار۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی سوموار کو ملی تھی، پیر ہی کے دن آپ کی ولادت بھی ہوئی تھی، ہجرت جو کی تھی تو پیر ہی کے دن مدینہ منورہ پہنچے تھے، پیر کے دن ہی انتقال ہوا، اور پیر کے دن ہی لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کے ہی متعلق فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں خدا کی عبادت میں ہوں، یعنی روزے میں۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ پوچھا بیٹی ہجرت کس دن ہوئی تھی؟ پھر پوچھتے رہے، پھر فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا انتقال بھی اسی دن ہوگا۔ کھڑے ہوئے جمعہ پڑھایا ان کا، لوگوں 2 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اور میں بیمار ہوں، اور اللہ کی قسم 2 سال سے میں ایک مرتبہ بھی تو نہیں ہنسا، یعنی وہ غم اور دکھ مجھے لے کے بیٹھ گیا ہے، ہنسی نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور پھر انہوں نے اپنا کفن منگوایا، دیکھا بہت خوبصورت، فرمایا لوٹا دو، جو سادی چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں بیٹی بس وہی مجھے پہنا دینا، اور بڑی عاجزی سے کام لیا، اور فرمایا کہ زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں اچھے کپڑوں کے، میت کا کیا ہے، وہ تو گل سڑ جاتی ہے، تو یہ میری چادریں جو میرے جسم پہ ہیں انہیں دھو دینا اور ایک چادر اور شامل کر دینا، بس میرا یہ کفن کافی ہے۔ پھر تقسیم کی باتیں کی، انتقال ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا، اور خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ عروج کا دور یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منشاء نبوی کو کیسے سمجھا ہے اور خلافت راشدہ نے اسے کیسے نافذ کیا ہے، اسی لیے ہم خلافت راشدہ کو نبوت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑی چیز ان کے زمانے میں ان کے سامنے پیش آئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر وہ فیصلہ شریعت کی روح کے خلاف ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ یہ سارے بدری اور احدی اور خندق والے اور یہ سارے تھے، کہاں گئے تھے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی بھی نہیں بولا۔ اور اگر یہ اس کے مطابق تھا، خدا کی منشا کے مطابق، اور یقیناً تھا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو گیا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو ایک مسئلے میں حد جاری کی تھی، شراب پینے کے مسئلے میں، اور قدامہ ناراض ہو گئے تھے۔ قدامہ سے کسی نے صلح کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ زیادتی امیر المومنین کی ہے، وہ آئیں مجھے منائیں گے تو منائیں گے، میں نہیں جاتا، وہ نہیں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حد جاری کرو۔ مسئلہ اتنا سا تھا کہ وہ بیمار تھے، حد جاری کی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر کئی دنوں کے بعد ایک دن ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری زندگی کا اعتبار نہیں، میں اللہ کے ہاں پہنچوں اور قدامہ پہ حد لگ چکی ہو، یہ عدل اور انصاف میری عدالت کا پورا ہو، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ قدامہ اپنے بہنوئی پہ حد جاری کیوں نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حد جاری کروا دی، ناراض ہو گئے رہے۔ یہ ہے وفات سے پہلے کی ان کی کیفیت۔ آخری حج کر کے وہ آئے، سوئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اٹھے، پھر فرمایا قدامہ کو بلاؤ۔ فوج نے کہا وہ حضرت نہیں آ رہے، کہتے ہیں امیر المومنین نے بیماری کی حالت میں مجھ پہ جو حد نافذ کی تھی یہ کام ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جبرن پکڑ کے لاؤ، وہ جبرن لائے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے قدامہ کے، اور فرمایا قدامہ ایسے نہ کرو، مجھ سے راضی ہو جاؤ
اور مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ قدامہ کو راضی کرو۔ جس شخص سے ایک ایسی بات زیادہ سے زیادہ کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ زیادہ اچھے کی بجائے کم اچھا کر لیا نا، اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں نا کہی جا سکتی۔ اس میں بھی حفاظت کی گئی اور خواب میں رہنمائی کی گئی کہ قدامہ خود بدری تھے رضی اللہ عنہ۔ جو شخص اتنا محتاط اور جسے اتنا پاک رکھا جائے، اب اندازہ کریں وہ اسلام ہی تو نافذ ہو رہا ہے، خلافت راشدہ یہی تو ہے۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں سفر پہ، آپ کو خدمت کی ضرورت ہوگی، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو آپ میری باندی اپنے ساتھ لے جائیے۔ لے گئے۔ اب وہ باندی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اتنے رقم کے عوض۔ پھر رقم رکھی اور انہوں نے کہا میں نے اسی رقم میں تمہیں خرید لیا اپنے لیے اور یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اور پھر انہوں نے بیوی جیسے تعلقات بھی اس سے بنا لیے۔ جب وہ واپس آئے اور ان کی اہلیہ کو یہ ساری چیز پتہ چلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ خوب کیا ہے تم نے، اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دے دیا، یہی تجارت بھی ہو گئی اور یہی سب کچھ ہو گیا۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے دین کی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 100 کوڑے لگوائے۔ حالانکہ دیکھا جائے، ذرا غور کیا جائے تو یہ کیس رجم کا بنتا ہے، سٹوننگ کا۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھا، بیوی کی باندی اس کے لیے غیر محرم تھی، تو غیر محرم سے اس نے ایسی حرکت کی تو اب اس سے تو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے پتھر پڑنے چاہیے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 100 درے لگوائے، اس لیے کہ شبہ نکاح ہے۔ یہ جو اسلام کی حدود جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں نا، اور اسلام نافذ کرنا انہوں نے حد جاری کر کے بس ان کا اسلام پورا ہوتا ہے، یہ شبہ نکاح ہو گیا تھا کہ وہ آدمی اپنی عقل، اپنی شعور، اپنی کامن سینس کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ میں نے آزاد کر دیا ہے، یہی اس کا حق مہر ہو گیا، اور پھر میں نے واپس بھی لے لیا۔ تو اس کی عقل کے مطابق گویا کہ یہ نکاح تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے حد ساکت کر دی۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ بتاتی ہے کہ شبہ نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح فاسد کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ رجم کروا دیتے۔ رجم نہیں کرایا کہ نکاح مشکوک ہو گیا، جیسے عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی اور نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، لیکن وہ نکاح فاسد ہے، اس کا کچھ حل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ اب ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، نکاح فاسد ہوا ہے۔ اب نکاح فاسد کی جن لوگوں نے تعریف بھی نہیں سنی وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ حد جاری ہوئی، تو آپ کی اتھارٹی کیا ہے یار؟ تم پڑھے ہوئے کتنا ہو؟ تمہیں پتہ کیا ہے کہ فقہ اسلامی کیا ہوتی ہے؟ یہ خلافت راشدہ کا فیصلہ یہ شبہ نکاح پر مؤثر ہوتا ہے کہ نکاح کا شبہ ہے، حد ساکت ہو جائے گی، کم سے کم وہ حد میں نہیں آئیں گے۔ باقی قاضی اپنی عقل اور شعور سے یہ بات جان لیتا ہے کہ اچھا کچھ گڑبڑ تو ہے، تو 100 درے لگوا دے تعزیر میں، 50 درے لگوا دے تعزیر میں، یہ کچھ نہ کچھ روایات ساری ہو جاتی ہیں ایسی، مگر وہ اس پہ حد جاری نہیں کرے گا۔ یہ خلافت راشدہ نے سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی چیز پیش آئی تھی؟ ہم 5ویں مثال دیں خلافت راشدہ کی۔ شوہر گم ہو گیا ہے، شوہر کا پتہ ہی نہیں چل رہا،
یہ تو زمانہ اب بھی لوگ گم ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. دوسری جنگ عظیم کے آج سے 10-20 سال پہلے سپاہی جنگلوں سے برآمد کیے جاتے تھے. شوہر گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دور دیکھ لو، بکر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھ لو، پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں فرق کروں گا کہ شوہر کے گم ہونے کی جگہ، مقام، زمانہ کون سا تھا. انہوں نے کہا اگر شبہ ہونے کی، اگر گم ہونے کی کوئی قرینہ، کوئی چیز موجود ہے، جیسے وہ میدان جنگ میں گم ہو گیا، تو میدان جنگ میں 10,000 لاشیں پڑی ہیں، کس کو پتہ ہے وہ شہید ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، کدھر گیا ہے، کدھر نہیں گیا. اور ایک گم ہو جانا یہ ہے کہ وہ تجارت میں چلا گیا، کسی دوسرے شہر چلا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جہاں موت یقینی طور پہ واقع ہو سکتی ہے وہاں بیوی کا حکم اور میں لگاؤں گا، اور جہاں اس کے گم ہو جانے کے کوئی خاص امکانات نہیں ہیں وہاں ہم اور حکم لگائیں گے. میں دونوں کو یکساں نہیں کر سکتا. پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مفقود الخبر جسے کہتے ہیں، جس کی خبر نہ آ رہی ہو، فرق کیا ہے قانونی طور. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات کہیں ولیعوذ باللہ جس پہ اللہ کی طرف سے گرفت لازم آتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نبوت، کوئی ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے کہ ان کا شریک. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صاحب خلافت، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب فقہ، یہ تینوں دماغ قانونی اعتبار سے اگر ایک کو چھپا دیں تو دوسرے کا فیصلہ، اور دوسرے کو چھپا دیں تو تیسرے کا فیصلہ. یہ ایک ہی طرح کی سوچ تھی. بہت عرصے کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہی کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے یہی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچا تو انہوں نے بھی یہی کیا. قانونی ساخت کا جو دماغ ہوتا ہے، ان کی آپس کے فضائل، اور کسی کا بہت اعلیٰ ہونا اور کسی کا کم درجے کا، وہ تو مسلم ہے، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن قانونی دماغ ایک سا تھا. چنانچہ کتنے ہی فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے ایسے تھے، اور ان فیصلوں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شریک تھے. اسی لیے ایک جگہ پہ عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی میں آ جاتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ٹھیک وہ تھا جو انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ فرمایا تھا اس صورتحال میں. ایک جگہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہیں نہیں پتہ تھا کہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ اس کے پیچھے کوئی حدیث ہے، تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا جو آپ کر رہے ہیں. یہ قانونی نوعیت کی چیزیں. اس سے ہم نے 3 مثالیں آپ کو دیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اب مفقود الخبر ہے. بیوی آ کے کہتی ہے کہ میرا شوہر کہاں گیا، مجھے پوچھ کر بتائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی بتاؤ وہ غائب کہاں سے ہوا، کس جگہ سے ہوا، کس زمانے میں ہوا. اچھا جنگ میں غائب ہوا ہے، عین ممکن ہے شہید ہو گیا. وہ 10,000 آدمیوں میں لاش کہاں سے نکالیں. اچھا تجارت پہ گیا تھا، غائب ہو گیا ہے. فرماتے تھے کہ مفقود الخبر جو ہے میں اس کو مقرر کرتا ہوں، متعین کرتا ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آخری رات جب وہ دن کو یا کسی بھی وقت مفقود ہوا ہے، مسنگ پرسن ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ آخری مرتبہ اس کی قربت اس کی بیوی سے اسی رات کو ہوئی تھی یا دن کو ہوئی. حمل کی مدت کتنی ہے؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. وہ کہتے ہیں 4 سال تک عین ممکن ہے کہ آج رات یہ چیز پیش آئی ہو یا دن میں.
اور بچے کی ولادت 4 سال کے بعد ہو۔ اس زمانے کے مطابق تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 4 سال تک ہم انتظار کریں گے۔ جس دن وہ قاضی کے پاس شکایت لے کے آئی ہے، فرمایا آج سے لے کے 4 سال تک انتظار کرو، کیونکہ قانون کی عمل داری تو اب شروع ہوئی ہے نا۔ اس سے پہلے 2 سال سے مسنگ پرسن تھا، 1 سال سے تھا، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے پاس جب مقدمہ کچہری میں آیا تو فرمایا 4 سال تک، 4 سال تک اگر کسی بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو اب مکمل طور پہ اطمینان ہو گیا کہ خاتون ان میں پریگننسی نہیں ہے، جو امید سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے ولی کو بلاؤ، وہ جو مفقود الخبر ہے، مسنگ پرسن ہے، ان کا کوئی چھوٹا بڑا سر پہ ہے یا نہیں، اس کو بلاؤ۔ فرمایا تم اپنے اس بھانجے بھتیجے چچا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے اس بچی کو طلاق دو۔ تو وہ یہ کہے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے ہیں، وہ کہے گا کہ میں اپنے مثلاً بھتیجا ہے، میں اپنے بھتیجے کی طرف سے فلاں فلاں نام کی بیوی آپ کو 1 طلاق دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد اب ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ دوسرا نکاح کرے، کیونکہ مکمل طور پر قانونی تقاضے اس کے پورے ہو گئے اور اب اسے نکاح کا حق حاصل ہو گیا۔ تو اور اگر اس کا پہلا شوہر واپس آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خلافت راشدہ نے مسئلہ حل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ہے مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنی لازم ہے یہ خلافت راشدہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ آئے، اس کا پہلا شوہر وہ آئے تو میں اس سے قسم اٹھواؤں گا، وہ قسم کھائے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر زندہ ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر زندہ ہے تو پہلا شوہر ہی اس کا اصل شوہر ہے، ہم بیوی کو اس کے ساتھ کر دیں گے۔ جو بچے دوسرے شوہر سے ہوئے ہیں یہ بھی پہلے شوہر کو ہی برداشت کرنے پڑیں گے، لینے پڑیں گے۔ اور اگر اس خاتون کا انتقال ہو چکا ہے اس کے آنے پہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس انتقال کی صورت میں وہ قسم کھائے کہ اس کا ارادہ دوسری شادی کا نہیں تھا، وہ قسم کھائے کہ اگر اس کی بیوی زندہ ہوتی تو وہ اسی بیوی کو اپنی بیوی بنا کے رکھتا، تو پھر میں اسے اس کی اس بیوی سے وراثت میں بھی حصہ لے کے دوں گا، کیونکہ ذہنی طور پر ابھی تک اس پہلی بیوی کے تصور میں ہے، ہم اسے حصہ لے کے دیں۔ یہ قانونی معاملات ہیں۔ ہم اور آپ آج کو تو نہ دیکھیں کہ ٹی وی پہ اشتہار آ گیا، دنیا بھر میں خبر پھیل گئی اس نام کا آدمی فلاں فلاں جگہ سے غائب ہے۔ ہم اس زمانے کو سوچیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسنگ پرسنز جو تھے ان کی بیویوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا نکاح میں۔ یہ خلافت راشدہ ہے۔ اس خلافت راشدہ نے نکاح، طلاق، وراثت اس سے اٹھ کے اوپر حکومت بھی چلانی تھی نا، پیسے بھی چاہیے تھے، مال بھی چاہیے تھا۔ ہم یہ چھٹی مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا کردار کیا تھا، کیوں ہم اسے اتنا مانتے ہیں، کیوں ہم شورا کو ترجیح دیتے ہیں، کیوں ہم نظریہ امامت کو نہیں شرعیت کو مانتے ہیں۔ عدن کے علاقے سے خط آیا اور بحر عدن والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کریں اور ہمارے تجارتی بیڑے یا خشکی کچھ راستوں سے قافلے آپ کی زمین کو استعمال کریں اور ہم آپ کے ہاں آئیں، اور جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں ان میں آپ کی مدد چاہیے،
ہم آپ کی زمین استعمال کریں گے۔ یہ پہلی مرتبہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے، تاجر ہیں اور سمندری اور زمینی راستوں سے ہمارے یہاں آ کے تجارتی میلے منعقد کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ بتاؤ میں انہیں اجازت دوں، کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے 2 آدمیوں کو، ایک تو تجار بلائے، جتنی بزنس کمیونٹی تھی اس کو بٹھایا شورا کے علاوہ، اور فرمایا تم لوگ جاتے ہو اس مسئلے پہ تم اپنی رائے دو۔ ان کا حضرت ہم جب کہیں جاتے ہیں تو اپنے نفع کا 10% اس لوگوں کو دیتے ہیں، اس ملک کو جہاں کی زمین ہم استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی سنی اور پھر عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم بھی تو حبشہ جاتے ہو، وہ بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت کرتے ہو، تمہارا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بالکل ہم جاتے ہیں، اور میں جب بھی جاتا ہوں وہاں پر 10% ان کو دیتے ہیں اور باقی نفع ہمارا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پھر قانون بناؤ اس ملک کا کہ ہماری مملکت میں جو بھی آئے گا ہم 10% اس سے لیں گے، اور پھر ہماری مملکت کی زمین حاضر ہے اور مملکت میں جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے ہم انہیں اجازت دے رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی تھی چیز؟ کبھی ایسے ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسی روایات نہیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منشاء مبارک تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا کہ ہمارے ساتھ جن ملکوں کی بھی تجارت ہے اس کے نفع کا 10% ہم وصول کریں گے۔ پھر یہ بات آگے بڑھی اور آگے بڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا قانون طے کیا اور فرمایا 10% جو ہم ان سے وصول کریں گے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو حرام ہو۔ تو عتبہ ابن فرقد ان تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے انہیں کلیکٹر مقرر کیا تھا، ٹیکس وہ وصول کرتے تھے۔ شام کے علاقے میں انہوں نے عیسائیوں سے شراب لے لی۔ عیسائیوں نے شراب 10% کے حساب سے انہیں دی، انہوں نے اسے مارکیٹ میں بھیجا اور مارکیٹ سے پیسے جو آئے یہ عتبہ ابن فرقد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے قانون کے طور پر یہ طے کر دی ہے چیز کہ ہم سور کا گوشت، شراب، ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اپنے ملک کے ٹیکس میں نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے پھر خط لکھا باقاعدہ اور انہوں نے فرمایا کہ عتبہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قانون کیا ہے؟ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں معطل کر رہا ہوں، خبردار جو تم میری حکومت میں کسی بھی عہدے پر فائز مجھے نظر آئے، یہ پیسے بھیج رہا ہوں، ان سے کہو کہ حلال کے پیسے دیں، یہ پیسہ ہمارے نزدیک حرام ہے، یہ شراب کی اجرت۔ چنانچہ عتبہ ابن فرقد نے رقم تبدیل کی، لا کے پیش کی، معافی مانگی۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور عہدے پہ لگا دیا تھا، مگر یہ ساری معیشت اور ٹیکسز اور اس کا نظام آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ٹیکس مقرر کر رکھے تھے زمین پہ، عشر پہ، اس پہ، زکوٰۃ پہ، اس پہ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ میری پوری مملکت میں جس شہر سے، جس صوبے سے پیسے آئیں گے وہاں کے 10 ایسے آدمی جن کے ایمان، طہارت، تقوی، نماز، روزہ پہ شہر والے گواہی دیں، قسم کھائیں کہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو پیسہ لے کے میرے پاس آئیں گے، اور 10 آدمی قسم اٹھائیں گے کہ امیر المومنین اللہ کی قسم ہے ہمارے علم کے مطابق اس میں ایک پائی حرام کی نہیں ہے، تو فرماتے تھے میں اس پیسے کو لے کے مسلمانوں پہ خرچ کروں گا،
حرام کا مال میں اپنی رعایا پہ خرچ نہیں کر سکتا. یہ اپنی رعایا کو اپنی اولاد سمجھتے تھے. یہ خلافت راشدہ. اس لیے ہم اصرار کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے رہنمائی ملتی ہے، اور خلافت راشدہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام عملاً جب زمین پر نافذ اور جاری کیا جائے گا تو وہ کیا چیز ہوگی. 6 مثالیں ہو گئیں. ہم 7ویں مثال آپ کے سامنے رکھیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رات کو اٹھتے تھے. ظاہر ہے تہجد لوگ پڑھتے ہی تھے، اور اپنے نوکروں کے لیے پانی کنووں سے نکال کے ان کے غسل اور ان کے وضو کے لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈول بھر کے رکھتے تھے. بہت لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ بلال کیا کریں، آپ ہم جاگ جائیں گے. انہوں نے کہا یاد رکھو غلامی کا حق دن کا ہے، رات کا نہیں. رات تمہارا اپنا پرائیویٹ ٹائم ہے، تم جو چاہو سو کرو، جس طرح چاہو اپنی نیند پوری کرو. میں اسے درست ہی نہیں سمجھتا کہ غلام سے رات کو کام دیا جائے. یہ قانون بنا، اور قانون بناتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کیا، اور 3 یہ کام بہت ہی شاندار کیے. یہ جو اسلام میں غلامی کے وہ جپتے رہتے ہیں نا ملحد، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غلاموں کا مرتبہ کیا تھا، کہ امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود غلاموں کے لیے پانی بھر کے رکھ رہے ہیں کہ رات تم نہیں کام کرو گے، رات کو ہم کام کریں. دوسرا قانون نافذ کیا اور فرمایا عورتیں دن کو کام کر کے، محنت مزدوری کر کے، وہ اپنے آقا کو کما کر لا کر دیتی ہیں. میری مملکت میں تمام وہ عورتیں جو کوئی ہنر نہیں جانتی، مثلاً سلائی نہیں جانتی، مثلاً وہ کھانا پکانا نہیں جانتی، مثلاً انہیں کسی بھی ہنر کی، فن کی تربیت نہیں ہے، اور تمام وہ بچے جو چھوٹے ہیں اور وہ کوئی چیز نہیں جانتے، ابھی آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. فرمایا ان دونوں کی کمائیاں بالکل جائز نہیں ہے، حکومت کوئی ٹیکس نہیں لگاتی، کچھ وصول نہیں کرے گی جب تک کہ وہ خاتون کوئی ہنر نہ سیکھ جائے اور بچہ کوئی ہنر نہ سیکھ جائے. ہم نے ان سے کچھ نہیں لینا. میٹنگ ہوئی اور بڑے بڑے گورنر ان کے مقرر کردہ آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ لوگوں کو نہیں چھیڑا تھا. یہ تو پھر بعد میں بھی رہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہی فرمایا. انہوں نے کہا البار الراشد، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک آدمی تھے، صحیح سوچنے اور رائے دینے والے تھے. میں نے ان کے لگائے ہوئے آدمیوں کو آج تک نہیں بدلا. عثمان رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے میں بالکل ان لوگوں کو نہیں بدلوں گا جن پہ اعتبار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. ایک تبدیلی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹایا، پھر ہوا جو ہوا. یہ دوسری چیز تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے. فرمایا اس قانون کی پابندی کرنا ہے، اسے میں نافذ العمل کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو اگر تم عورتوں سے پیسے لوگے تو معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے گی، اور اگر بچوں سے پیسے لوگے تو پھر گھروں میں چوریاں ہونے لگیں گی. کہاں دماغ پہنچا ہے. جانتے تھے حکومت کیسے کرنی ہے. یہ قانون بنا کہ بچے اور عورتیں وہ کسی بھی طرح. دوسرا قانون. تیسرا قانون، امامت کے نظام میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی غیر سید ہے،
غیر سید ہونے کی وجہ سے وہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر نہیں آ سکتا، اور شورا کے نظام میں پتہ چل جائے کہ اپنے نسب کے اعتبار سے اپنے باپ کا بھی بیٹا نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر صدر، وزیر اعظم، کوئی حرج نہیں ہے اسے بنانے میں، اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ تھوڑا ہی۔ خدشہ صرف اتنا سا رہ جاتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے، تو اس کی تربیت میں کچھ کمی آئی ہوگی، لیکن ثابت کر دے تجربہ، اس کی تعلیم، کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، باپ ہونا نہ ہونا دونوں صورتوں میں اتنا ہی پڑھتا اور اتنا ہی اچھا ہے، تو اس کے لیے حتیٰ کہ وہ غلام ہو، اس کے لیے ہمارے اہل سنہ کے ہاں وہ ملک کے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، اس کے نسب سے لینا کیا ہے، تربیت ہی مقصود ہے نا۔ اور اگر تربیت نسب کے ثبوت کے بغیر بھی ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے۔ ربضہ جو گاؤں تھا، گاؤں تو نہیں تھا، بڑا قصبہ تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، وہاں ایک سیاہ حبشی جمعہ پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، اور اس غلام سیاہ حبشی کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ یہ خلافت راشدہ نے سکھایا کہ انسانوں کی باہمی مساوات کیسے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنی نسب کی وجہ سے کسی غیر معمولی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک یہ اصول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کو طے فرما گئے تھے کہ من بطا بہ نسب لم یسرع، من بطا بہ عمل لم یسرع بہ نسب، لوگو جس کا عمل اسے پیچھے لے جائے اس کا نسب آگے نہیں لا سکتا۔ ہم کسی شخص کی بھی عزت، احترام، اس کا علم، اس کا معاہدہ، اس کے ساتھ تعلق ان بنیادوں پہ کریں گے، نسب پھر دیکھا جائے گا کیا چیز ہے۔ اگر کسی آدمی کا علم نہیں ہے، حکومت کے قابل نہیں ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ نسب کی بنا پر اسے عہدے دے دے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ تینوں قوانین کہ غلاموں سے رات کو کام نہ لیا جائے، اور بچوں اور عورتوں سے پیسے نہ لیے جائیں، اور بغیر اس تمیز کے کہ غلام ہے یا آزاد ہے، اس کا نسب کس سے ثابت ہے اور کس سے نہیں ہے، وہ اگر اہل ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور ہم اس انسان کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھیں گے، اس کی اطاعت کریں۔ اسی بنیاد پر امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اتنے فیاض اور سخی آدمی تھے، اپنے ایک گورنر کو خط لکھا اور فرمایا 100 خاندان بھیجو۔ دنیا میں غلامی کا نظام تھا، فرمایا 100 خاندان بھیجو، کوئی آدمی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا خاندان، اس کے ماں باپ، 100 خاندان بھیجو، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذاتی مال کو خرچ کر کے ان 100 خاندانوں کی پرورش کرو۔ 100 خاندان منگوائے تھے، اور دنیا جہان کی سہولتیں انہیں مہیا فرمائیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ ہی تھی جس نے قانون بنایا کہ بچے اپنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں نہیں جائیں گے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ کسی نے جوشیلی تقریر کی، جذباتی، اور بچہ نہ ماں نہ باپ اٹھ کے گھر سے بھاگ پڑا۔ اور جس بچے کی تربیت میں ہی جذبات ٹھونسے گئے، جذباتی طور پہ، بھائی بہنیں گھر سارا پریشان ہے، اور وہ نعرے لگا رہا ہے من سب نبی فقتل، من سب نبی فقتل۔ یہ جہاد جیسی عظیم چیز ہے،
محمد بن طلحہ کی بات ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ طلحہ کے بیٹے محمد بن طلحہ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ منع کرتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، جاؤ اپنی ماں کو خوش رکھو اور چھوڑ دو۔ فرض کفایہ جہاد جو ہر مسلمان کے لیے تھا وہ فرض کفایہ ہے، والدہ کی اطاعت فرض عین ہے، فرض عین پہ فرض کفایہ کو کہاں سے ترجیح دی جا سکتی؟ محمد بن طلحہ خاموشی سے چلے گئے۔ یہ محمد بن طلحہ ہیں جن کی میت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹی جھاڑی، ماتھا چوما اور فرمایا کاش محمد میں 20 سال پہلے ختم ہو گیا ہوتا اس دنیا سے، مجھے اپنے اس پیارے بچے کا چہرہ اس طرح دیکھنا گوارا نہیں۔ اتنا عبادت گزار اور کردار کا صاف۔ پھر یہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور محمد بن طلحہ نے کہا حضرت مجھے جہاد پہ جانے دے، فرمایا نہیں۔ اسی کا امیر المومنین نے یہ کہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جبر تھوڑا ہی کیا تھا، انہوں نے نہ کر دی تھی، باقی عملاً مجھے تھوڑا ہی روک دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر تمہاری والدہ اجازت نہیں دے رہی تو تم گھر سے پاؤں باہر نہیں رکھو گے، نہیں جا سکتے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس چیز کو اتنا کچھ کر دیا، اتنا نافذ العمل کر دیا کہ بچوں کو روکا کہ تربیت جو والدین سے ہو سکتی ہے وہ ضروری ہے، فرض ہے، اور جہاد جو فرض کفایہ ہے اس میں نہیں بھیج سکتے۔ نویں مثال ہم آپ کو دیں خلافت راشدہ کی کہ خلافت راشدہ نے کیا کیا ہے۔ وہ قانون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی وہ کتاب 23 سال میں جو کچھ تھا اس کو جب نفاذ کا وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی کوفہ میں، اور مدینہ منورہ میں ایک پلاٹ تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ خلافت ہے، یہ آزادی ہے، حریت ہے، بحث کرنے کی اجازت ہے، ساری چیزیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلحہ وہ زمین جو میری کوفہ میں ہے وہ آپ لے لیں، اور مدینہ منورہ میں جو آپ کا پلاٹ ہے وہ مجھے دے دیں۔ سودا کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب پیسے ادا کر دیے تو لوگوں نے کہا عثمان لٹ گئے، امیر المومنین وہ اتنی اچھی زمین نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اختیار میرے پاس ہے، کیونکہ وہ زمین میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، جب دیکھوں گا نہ پسند آئی تو کینسل کر دوں گا سودا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے جا کے لوگوں نے بات کی تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اختیار تو میرا ہے، کہ وہ زمین جو میں نے لی ہے وہ میں نے نہیں دیکھی اور پیسے میں نے ادھر ادا کر دیے ہیں، تو میں جب چاہوں گا اسے کینسل کر کے پیسے وصول کر لوں گا۔ اب زمین ہے مدینہ منورہ میں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھی، وہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھی، تو دونوں طرف ہر کوئی دعویٰ اس کا کر رہا ہے کہ میں نے چونکہ زمین دیکھی نہیں ہے لہٰذا میرے پاس اختیار ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور کہا امیر المومنین یہ بات ہو رہی ہے تو میرا اور آپ کا اختلاف ہے، تو آپ نام لیں کون قاضی ہے اس کے پاس جائیں اور فیصلہ کرائیں۔ یہ آزادی ہے، یہ خلافت ہے۔ ذرہ برابر کسی کو کھٹکا نہیں ہے کہ امیر المومنین ان کے خلاف بولنا، ان کے خلاف مقدمہ، یہ کیا کر، کوئی نہیں، سب اس برابری کی سطح پہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے
کہ تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں اور تم سب مسلمان. دو بنیادوں پر اکٹھا کر گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور پھر فرمایا قاضی تو وہ ہیں مطعم ابن جبیر، ان کے پاس چلو. تو جبیر بن مطعم نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ کیا، اور ان کا امیر المومنین طلحہ کو اختیار ہے. مدینہ منورہ میں جو زمین ہے آپ دونوں جا کے دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھی تو پھر کیا ہے. وہ جو عراق والی زمین ہے وہ دور ہے، وہ نہیں دیکھی بھی، تو طلحہ کو اختیار ہے. عثمان رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہے، کچھ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. واپس آئے، وہی سودا قائم رہا، وہی جاری رہا. امیر المومنین ایسے عدالت میں چلے جائیں، پھر واپس آ جائیں، پھر ایک کا فیصلہ اپنے خلاف مان بھی لیں، یہ سوسائٹی میں اثرات کو مرتب کرتا ہے کہ یہ لوگ اجتہاد، تعلیم، ان چیزوں کے پابند ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے تابع سمجھتے ہیں، چاہے وہ ان کے حق میں اور چاہے ان کے خلاف. خلافت کا آخری حصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ آیا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اتنے عظیم فقیہ تھے، اور یہ خلافت اب ختم ہو رہی ہے، 4-5 سال ہی تو باقی ہیں، اور اس میں تہذیب اور تمدن اور رقبہ پھیل جانے کی وجہ سے اور لوگوں کا، اقوام کا اسلام میں داخل ہونا اور تربیت کا وہ اثر نہ ہونا جو ان سے پہلے زمانوں میں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ چور کا ہاتھ جب کاٹا جاتا تھا تو اسے داغ دیا جاتا تھا تاکہ خون نہ بہہ جائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں چور کا ہاتھ کاٹ دینے پر فرماتے تھے کہ جو سزا، جو حد اللہ کی طرف سے ہے وہ ہم نے نافذ کر دی، لیکن اسے جانے نہیں دینا، اس کو قید میں رکھنا ہے، اور جتنا بھی خرچہ اس کے زخم کے مندمل ہونے تک، دوائیوں کا، خوراک کا، کوئی بھی خرچہ آئے گا وہ حکومت کے ذمے. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قانون بنایا. ہاتھ کٹ گیا ہے، کتنے دن وہ ٹھیک ہوتا ہے، اتنے دن میں اس کا گزارا کیسے ہوگا، اسے صحت کی کیا سہولیات چاہیے، چاہے وہ 1 روپیہ لگتا ہے یا 1 لاکھ لگتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. حکومت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ حد کو نافذ کرنے کے بعد اسے اپنی کسٹڈی میں رکھ کے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور عام انسانوں کی طرح اس کا جسم اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، پھر اسے بھیجا جائے. یہ سب سے پہلے قانون خلافت راشدہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بنایا. انسانوں کی فلاح، انسانوں کا تعلق، انسانوں کی بہبود اور انسانیت کے لیے وہ گراؤنڈز تلاش کرنا جن میں لوگوں کے ساتھ نرمی ہو سکے، جس میں لوگوں کے ساتھ رعایت ہو سکے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نا آپ نے، حد ساکت کر دی اس سے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ، ایک عادی چور لایا گیا اور کہا امیر المومنین اس کا ہاتھ کاٹ دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے بھی کٹ چکا ہے، ان کا دوسرا بھی کاٹ دیں. انہوں نے کہا حیا آتی ہے اس سے، دوسرا کاٹ دوں تو کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، طہارت کیسے حاصل کرے گا. اللہ سے حیا آتی ہے، کچھ اور سوچو. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے خلافت راشدہ کے. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حیات ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو حکومت دی ہے، غالباً بصرہ میں تھی، اور ان پہ الزام لگا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ عورتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں.
ایسے متعدد چیزیں پیش آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یا ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور وہ چور چوری کی حالت میں عین موقع پہ پکڑا گیا اور وہ چیزیں اٹھا کر رکھ رہا تھا، جمع کر رہا تھا سامان کو۔ تو حد نافذ کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ وہ دیکھنے آئے کہ کس نے چوری کی ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے سزا رکوا دی۔ ان کا تم ٹھہرو، میں قاضی سے بات کرتا ہوں۔ مجمع جمع ہے، لوگ جمع ہیں۔ ان کا حضرت یہ چور ہے۔ کہاں چور ہے؟ کا ثبوت ان کا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ان کا امیر المومنین انہوں نے کہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا زبیر یہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی نا، یہ اکٹھی کر رہا تھا نا کہ اٹھا کر لے جائے، اٹھا کر ابھی اس سارے گھر میں جہاں سے چوری ہو رہی تھی اس کی حدود سے تو نہیں نکلا تھا؟ کہا نہیں۔ ان کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا کہ جب یہ ساری چیزیں اٹھا کر جمع کرے گا تو عین ممکن ہے کہ خدا کا خوف اس کے گھیر لے اور یہ چیزیں چھوڑ کے بھاگ جائے؟ چپ ہو گئے۔ ان کا حضرت آپ سوچیں، یہ دروازے سے لے جا کر باہر رکھ دیتا تو آپ کو اختیار تھا کہ حد قائم کریں، دروازے کے اندر ہی جب دھری ہوئی ہیں تو کسی بھی وقت نیت بدل سکتی ہے۔ ابھی تو چوری کی تکمیل نہیں ہوئی، چوری پوری ہو تو ہم حد نافذ کر سکتے ہیں، چوری پوری ہونے سے حد نافذ کر دینا پہلے ہی یہ ایسے ہی ہے کہ کسی مرد کو کسی عورت کے پاؤں میں بیٹھا ہوا درمیان میں آپ دیکھ لیں تو کیا آپ اس پہ حد جاری کر دیں گے؟ اور جو درے آپ نے کہے ہیں یہ کس شمار میں؟ یہ محض آپ کا غصہ ہے قانون شکنی پہ۔ جب اس کے لیے شریعت نے سزا ہی نہیں رکھی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اٹھ کھڑے ہوئے، حد روک دی اور ان کا عبداللہ اللہ سے معافی مانگنا میرے لیے، تم نہ آتے تو میں حد کی شرائط پوری کیے بغیر حد نافذ کر دیتا۔ اللہ کو کیا جواب دیتا؟ مجھ سے غلطی ہو۔ بالکل اسی طرح اب تقابل دیکھیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیا، اور مغیرہ رضی اللہ عنہ پر شبل نے 4 آدمیوں نے مسلسل شکایت بھیجی کہ حضرت فلاں خاتون کے ساتھ مغیرہ رضی اللہ عنہ ملوث پائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا بھیجا، اور گورنر اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور کسی ایسی چیز میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ ان کا امیر المومنین میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھا اور ہم کھڑکیاں بند کرنا بھول گئے تھے، اور ہوا شدید چلی، کھڑکیاں کھلیں، پردے ہٹے اور میں بھاگا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شبل سے پوچھا تو ان کا حضرت یہ پتہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ تھا، میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ اس عمل کو کر رہا تھا۔ دوسرے گواہ نافع تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا حضرت جو کچھ شبل کہہ رہا ہے میں بھی اتنی حد تک گواہ ہوں۔ تیسری گواہی پڑھنی تھی زیاد بن عبید کی، جو زیاد بن ابی سفیان کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کہو، انہوں نے بھی اتنی گواہی کی۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ یہ چوتھے تھے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں نے اسی خاتون کی دونوں ٹانگوں کے درمیان اس کو دیکھا ہے، اور یہ تینوں بھی کھڑے تھے، ہم چاروں دوست کھڑے تھے، اور یہ ہوا اور پردے ہٹے، اور میں نے کہا دیکھو مغیرہ کو اور گواہ رہنا۔
اس لیے میں اپنی گواہی پہ قائم۔ معلوم ہوا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی وہ اہلیہ تھی، اور جس پہ شبہ کا اظہار کیا گیا وہ اس خاتون کی چھوٹی بہن تھی۔ تو جیسے بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتی ہیں، وہ مشابہت اس میں بھی تھی جس پہ الزام لگایا گیا اور ان کی بیوی میں بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین وہ میری بیوی ہے اور وہ نہیں ہے جس کے متعلق یہ لوگ کہہ رہے۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حیرت انگیز طور پر چھوٹی بہن بڑی بہن سے ملتی جلتی تھی بالکل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر پہ حد جاری کرو، جھوٹی تہمت لگائی ہے، 80 درے انہیں پڑے۔ بکرا کہتے ہیں ڈول کو۔ طائف کا جب محاصرہ ہوا تھا تو اس میں یہ صاحب طائف کے تھے، اور یہ ڈول میں بیٹھ کے نیچے آئے تھے قلعے سے، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ بنفس نفیس وہاں رہے، قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا۔ تو جب وہ ڈول وہ نیچے آیا ہے چمڑے کا، تو لوگوں نے چیخنا شروع کیا تیر اندازوں کے لیے کہ مت تیر چلاؤ بکرا، ڈول آ رہا ہے۔ تو ڈول نیچے لگا آ کے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سے ان کا نام پڑ گیا ابو بکرہ ڈول والا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی، ان کو پھر درے پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار فرماتے رہے کہ اپنی گواہی سے رجوع کرو، بار بار فرماتے رہے، یہ اپنی گواہی پہ قائم رہے۔ باقی گواہ پیچھے ہٹ گئے، یا یہ کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہی بات ہوئی، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو سزا ملی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سنا تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ مغیرہ نے ایسی حرکت کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں لوگوں اس نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انسانی حقوق، لوگوں کے ساتھ گفتگو، الفاظ کا صحیح استعمال اتنے حساس تھے کہ وہ کسی شخص کی توہین بالکل گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کے دور حکومت میں کسی آدمی کا کہہ دینا کہ تمہارا باپ یا تمہاری ماں، یہ پوری گالی شمار اور تہمت شمار کی جاتی تھی اور درے پڑتے تھے۔ یہ کوئی آزاد معاشرہ تھوڑا ہی تھا۔ ایک عورت نے آ کے کہہ دیا تھا کہ امیر المومنین میرا شوہر بہت ایماندار ہے، رات رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ برکت دے تمہیں اور تمہارے شوہر کو، بہت اچھا ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، وہ عورت چلی گئی، اس نے کہا امیر المومنین آپ سمجھے کیا کہہ کے گئی ہے؟ ان کا نہیں، بس یہی اپنے شوہر کی تعریف۔ انہوں نے کہا تعریف نہیں حضرت، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کی خواہشات پوری نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عورت دعوت دے شوہر کو اور شوہر اس کی خواہش پوری نہیں کرے گا، ہم اسے سزا دیں گے۔ فرمایا بھئی یہ کہہ کے گئی ہے؟ ان کا جی حضرت یہ کہہ کے گئی ہے۔ ان کا جب تم سمجھے ہو تو فیصلہ بھی تم ہی کرو۔ بلایا گیا شوہر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ ان کا امیر المومنین اب بڈھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر تم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ایک طہارت، ایک مرتبہ اس کا پاک ہو جانا، اگلے مہینے تک ایک بار اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بس یہ کافی ہے۔ اس خاتون کو بھی سمجھایا، فرمایا یہ کافی ہے، ایک آدمی کی صحت نہیں ہے تو اس کا کیا کیا جائے۔ ایک ایسے ہی کیس آ گیا تھا
اور اس میں 1 سال کی مہلت دی تھی. فرمایا سال بھر کے لیے جاؤ علاج کراؤ، وگرنہ اس لڑکی کا حق ضائع نہیں ہوگا، ہم تمہارا نکاح باطل قرار دیں گے اور اس بچی کو دوسرا نکاح کروا دیں گے. بہت حساس. انہوں نے سن لیا کہ ابو بکر اس بات کو کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لکھو اس کے خلاف اور ہم اس کو پھر سزا دیں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی یہ چیز پیش آ رہی ہے اور ایسے ہو رہا ہے، تو میں دوبارہ سزا اسے دینے لگا ہوں، کیوں آخر مغیرہ کے پیچھے پڑ گیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، آپ دوبارہ سزا نہیں دے سکتے. وہ جو حکایت ہے نا جو ماضی میں ہو گیا اسی کو دہرا رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں لا رہا. وہی آدمی، وہی عورت، وہی الزام، وہی عمل، یہ ساری چیز کو دہرا رہا ہے، کوئی نئی چیز تھوڑا ہی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد ساکت کر فرمایا نہیں ہو ٹھیک، تم ٹھیک کہتے ہو علی، ہم اس کو اب کچھ نہیں کہیں گے. یہ خلافت راشدہ ہے جس نے بتایا ہے کہ امیر المومنین بھی شورا پہ عمل کرتا ہے، مشورے پہ عمل کرتا ہے. اس کا فیصلہ، اس کی رائے حتمی نہیں ہو جایا کرتی. اس سے بہتر سوچنے والا اگر کوئی مل جائے کہ اس سے بہتر مشورہ دے دے تو اس کا احترام کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کمال ہے جو کسی کو پیش نہیں آیا کہ خلافت راشدہ نے یہ پہلی مرتبہ بتایا کہ اگر اسلامی حکومت میں خلافت کے خلاف بغاوت ہو جائے تو باغیوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے. طلحہ، زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم یہ سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے یہ عین حق تھا. ہم اہل سنہ اسی لیے قائل ہیں اصحابت علی رضی اللہ عنہ کے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو کیا یہ بالکل یہی ہونا چاہیے تھا. اس لیے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ساری خلافت راشدہ میں یہ جتنے فیصلے ہیں یہ نبوت ہی کا عکس ہے. اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کا جنازہ نہ پڑھا ہوتا اور ان کی وراثت کی تقسیم کو نہ روکا ہوتا اور ان کے ایمان کی گواہی نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے تو یہ فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ اسلامی حکومت کی کہیں بغاوت ہو جائے تو جو سامنے آنے والی فوج ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی ان فیصلوں نے ہمیں سمجھایا کہ اسلامی حکومت میں بغاوت ہو جائے تو کیا کرتے. اس سے پہلے کہاں بغاوت ہوئی تھی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوئی تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ میری پالیسی اپنے خلاف آنے والوں کے لیے درگزر کی ہے، معافی کی ہے، چاہے اس میں عثمان خود شہید ہو جائے. میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری خلافت کے تحفظ کے لیے تلوار چلائے. پالیسی طے کر سعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے لوگ گئے اور اجازت، ان کا کوئی اجازت نہیں، کسی کا خون نہیں بہے گا. ایک چیز یہ، اور دوسری چیز اللہ کی تقدیر کے حوالے سے کبھی سوچیں کہ یہ جنگیں اور یہ جو کچھ ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس ہزاروں مسائل جو جنگوں کے ہیں وہ کیسے حل ہوتے. گویا فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنے دین کو پورا خلافت راشدہ میں پیش کرے کہ صلح میں کیسے ہوتے ہیں، جنگ میں کیسے ہوتے ہیں، اجتہاد کیسے ہوتا ہے، لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. اس کے بعد فوجیں ایک دوسرے کے مال غنیمت کو تقسیم کرتی ہیں نہیں کرتی. صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کا دین پورا نافذ کرنا ہے نا، آپ کے دین کو قائم کرنا ہے نا، کوئی پرواہ نہیں، ہم حاضر ہیں.
جس صحابی رضی اللہ عنہ نے تہمت پہ کوڑے کھائے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس نے بھی کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، کسی سے تو یہ گناہ ہونا ہی تھا، کسی نے تو شراب پینی تھی، کسی کو تو درے لگنے ہی تھے، ہم خدام حاضر ہیں، یہ درے ہمیں لگ جائیں تاکہ آئندہ آنے والی امت کو پتہ چلے کہ خلافت راشدہ نے اس دین کو کیسے عملاً نافذ کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ یہ پوری خلافت راشدہ، اور یہ پھر خلافت راشدہ 30 سال پورے ہونے کے بعد آہستہ 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 کسی اور طرف کو چل پڑی، یہاں تک کہ اللہ نے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی چپ کر کے خاموشی سے گزاری ہے، حتیٰ کہ جب خلافت نے آ کے ان کے پاؤں پکڑ لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پھر انہوں نے اظہار کیا کہ میرے منصوبے کیا ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ 7 سال مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں، 7 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مبارک میں رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پچھلی صدی کو مڑ کے دیکھا کہ خلافت راشدہ سے لے کے اب تک کیا تغیر آ گیا ہے، انہوں نے کہا اس تغیر کو میں دور کروں گا۔ جنازے میں پہنچے ہیں، قبر میں دیر ہے بھی، ایک بہت ویران سی جگہ ہے، بیٹھ کے خدام نے چادر لا کے بچھائی، فرمایا یہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت چادر، اتنی نرم و گداز۔ عرض کیا گیا کہ پچھلے جو خلفاء آپ سے پہلے گزرے ہیں، جب جنازے میں تاخیر ہوتی تھی اور وہ پہنچ جاتے تھے، تو پھر یہ چادر بچھا کے زمین پہ تکیے رکھ کے وہ بیٹھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جھاڑ دی چادر، فرمایا اٹھاؤ اسے، میں اسی زمین پہ بیٹھوں گا جہاں میری رعایا بیٹھتی ہے، میں اسی جگہ بیٹھوں گا، اسی زمین پہ، اسی مٹی پہ جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہیں، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ خلافت راشدہ کی یاد انہوں نے تازہ کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، سونگا خوشبو، بھئی یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا گیا کہ شاہ روم کی بیوی نے بھیجی آپ کی اہلیہ کے لیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسے خالی کرو، شیشی خالی کی گئی، فرمایا اسے بیچو، بیچ کے پیسے داخل کیے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شیشی کو بیچا اور اپنے پاس سے پیسے اور ساری چیزیں بیت المال میں داخل کیں، اور فرمایا عمر اور اس کی اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ لوگ تحفے میں سرکاری حیثیت میں چیزیں بھیجیں اور میری بیوی استعمال کرے۔ اب کیا خوبصورت بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، انہوں نے کہا تم 6 آدمی ہو، بیٹھو اور خلافت کو طے کرو، عمر ہرگز یہ حرکت نہیں کرنے دے گا، عمر ہرگز اس بات کو نہیں چلنے دے گا کہ زندگی میں بھی تمہاری خلافت کا بوجھ سنبھالے اور مر جائے تو بھی ایک شخص کی خلافت دے کے چلا جائے دنیا سے اور اس کا بوجھ مجھ پہ ہی آئے۔ تم 6 ہو نا، تم سب خلافت کے اہل ہو، اپنی خلافت کا فیصلہ خود کرو۔ شورا پہ آ گئے نا، اور ٹھیک یہی چیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں آئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے اور دیکھا بیٹا سیب کھا رہا ہے، تو فرمایا یہ سیب ہمارے ہاں کہاں سے آ گئے؟ معلوم ہوا کوئی تحفہ دے گیا، تو فرمایا ہوتا ہوگا جس زمانے میں تحفہ، ہمارے زمانے میں یہ رشوت ہو گئی ہے، یہ سارے کے سارے بھجوائے جائیں سرکار کے کھاتے میں، اور ایک سیب جو بچہ کھا رہا تھا اس سے لے کے ایک نوکر کو دیا، اور فرمایا اس سے ملتا جلتا سیب لے کے آؤ۔ اس سے ملتا جلتا سیب لے کے آیا نوکر بازار سے، یہ کھایا ہوا سیب بیٹے کو دیا اور اس سیب کو بھی بھیجا، اور فرمایا میرے بچوں کے لیے سرکاری خزانے سے اتنا مال بھی روا نہیں ہے، میں یا تو اللہ کو جواب دے لوں اور یا اپنے بچوں کی خواہشات کو صحیح طریقے سے پورا کروں۔ اس کو آپ خلافت راشدہ پہ جو جمعے کی بات ہوئی تھی اس کے ساتھ اگر ملا لیں تو ممکن ہے آپ اور گہرے طریقے پہ سمجھ سکیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس زمانے کی یاد دلائی، اس زمانے کی یاد تازہ کی، اور انہوں نے وہ فیصلے کیے جو کبھی خلافت راشدہ میں ہوا کرتے تھے، رضی اللہ عنہ۔